جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال جوئے کے بارے میں ہے۔ ایک تو جوئے کی جامع و معنی تعریف بیان فرما دیں، اور وہ کون سی اخلاقی قباحتیں یا منفی اثرات ہیں جو جوئے کے نتیجے میں فرد پر اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جوئے کو ایک آرٹ یا فن سمجھتے اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو اصل میں آپ کی ذہنی محنت اور حاضر دماغی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کچھ مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس میں نہ تو کسی حرام پہلو کے ہونے کا کوئی سوال ہے اور نہ ہی کسی کی حق تلفی کا، کیونکہ تمام فریقین اپنی مرضی سے ایک متعین فریم ورک کے تحت اپنا اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اور اپنی مرضی سے ہی اس پیسے کو جیتنے والے کے حوالے کرنے پر بخوشی رضامند ہوتے ہیں، اور یہ ہر حال میں ایک معاشی سرگرمی ہی ہے جو معاشرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پر ذرا رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشی سرگرمیوں میں جو اصول بیان کیا ہے وہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی وہ چیزیں جن کو انسانی ضمیر غلط سمجھتا رہا ہے، جن کے بارے میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش نہیں ہوتی، جن کی خرابی علم و عقل میں ہمیشہ واضح رہی ہے، وہ باطل ذریعے اور باطل ذریعے دوسرے کا مال کھانے کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ باطل ذریعوں کی بہت سی صورتوں سے سب انسان واقف ہیں، جیسے چوری کر کے کسی کا مال لے لینا، غبن کر لینا، کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا، ان چیزوں کے بارے میں بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی ذیل کی ایک چیز ہے کوئی ایسا معاملہ کرنا جس میں دوسرے کے لیے لازماً نقصان پہنچانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جوئے میں یہی چیز ہوتی ہے، وہ لازمی ضرر کا باعث بنتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں کچھ لے کے اٹھیں۔ جب میں کامیاب ہوں گا تو دوسرے کو لازماً نقصان پہنچے گا، اور جب وہ کامیاب ہوگا تو مجھے لازماً نقصان پہنچے گا۔ تو اس ضرر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رجسم من عمل الشیطان قرار دے دیا۔ اس طرح کے معاملات میں ایک اصول جان لیں کہ وہ چیزیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں، جس کو فرمایا ہے الحلال بین، یا وہ حرمت میں بالکل واضح ہوتی ہیں والحرام بین، ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی تقریر فرمائی گئی ہے، یہ ساری اصل میں یہ بتاتی ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پر یہ تقریر کی جا سکتی ہے۔ اس میں پھر اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ مشتبہات میں یہی صحیح اصول ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے نقصانات تو انسانیت کی تاریخ میں کتابوں کا موضوع بن گئے۔ فرد جب اس کی نظر ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے ایک خاص طرح کا نشہ اس پر طاری رہتا ہے۔ وہ پھر معاشی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، وہ اسی دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے طریقے تلاش کرتا ہے، اس کے لیے مشینیں ایجاد کرتا ہے، اس کے لیے مختلف قسم کی کلب بناتا ہے، اس کے لیے کسینو وجود میں آتے ہیں، اور یہ عمل جب ہوتا ہے تو تفریح ہی تفریح میں انسانوں کو لوٹنے اور لوٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسی بدیہی چیز ہے کہ اس پر آپ ذرا غور کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں رجسم من عمل الشیطان قرار دیا۔